بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد اور جنگ احزاب کے درمیان ان غزوات اور واقعات کا بیان جو اس میں واقع ہوئے۔ ازل اور دیش کے قبیلے کے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہم کو قرآن اور معالم دین کی تعلیم دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد بن ابی مرثا عنوی، خالد بن بکیر، عاصم بن ثابت، حبیب بن عدی، زید بن ثنا اور عبداللہ بن طارق کو ان کے ساتھ بھیجا اور مرثا کو ان کا سردار بنایا۔ جب وہ لوگ رجیہ میں پہنچے جو قبیلہ حزیل کا ایک چشمہ تھا، ان کا ایک گروہ جن کو بنی الحیان کہتے تھے آیا اور تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ چونکہ سلاقہ دختر سعد کے دو لڑکوں کو عاصم نے جنگ احد میں قتل کیا تھا، اس لیے اس ملونہ نے نظر کیا تھا کہ عاصم کے کاسۂ سر میں شراب پیے گی۔ جب عاصم کو ان لوگوں نے شہید کر دیا تو چاہا کہ ان کے سر کو اس ملونہ کے ہاتھ بیچ دیں، تو بحکم خدا بے شمار جو ہے شہد کی مکھیاں ان کے سر کے گرد جمع ہو گئیں، اور جو شخص ان کے قریب آتا اس کو ڈنگ مارتی، اس لیے وہ لوگ ان کا سر جدا نہ کر سکے۔ لوگوں نے کہا، چھوڑ دو، رات کے وقت جب یہ شہد کی مکھیاں دور ہو جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے۔ جب رات آئی تو بحکم خدا ایک سیل آئی اور عاصم کو بہا لے گئی، ان کا لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا۔ عاصم نے قسم کھائی تھی کہ ان کا جسم ہرگز کسی کافر کے جسم سے مس نہ ہو پائے گا۔ خدا نے مرنے کے بعد بھی ان کے بدن کو کسی کافر سے مس نہ ہونے دیا۔ ان لوگوں نے حبیب اور زید کو قید کر لیا اور ان کے ہمراہیوں کو قتل کر دیا تھا، اور ان کو مکہ لے جا کر قریش کے کافروں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حبیب کو حارث کی ایک لڑکی کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی، میں نے حبیب سے بہتر کسی مرد کو نہیں دیکھا۔ ایک دن میرا ایک لڑکا جو گھٹنوں چلنے لگا تھا ان کی گود میں بیٹھا تھا اور حبیب چاقو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ میں ڈری کہ حبیب نے کہا کہ تم کو یہ خوف ہے کہ میں اس بچے کو مار ڈالوں گا۔ خدا کی قسم ہرگز نہیں کروں گا، مکر و فریب ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ دوسرے روز میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کو زنجیروں میں اس طرح کس دیا تھا کہ وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ تھا، حالانکہ وہ انگور کی فصل نہ تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں سے تم کو ملا؟ وہ بولے، میرے خدا نے بھیجا ہے۔ غرض ان کو حرم سے باہر لائے تاکہ قتل کریں۔ انہوں نے کہا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ نماز کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور قریش پر نفرین کی، اور چند اشعار خدا کی خوشنودی اور رائے خدا میں رضا اور رغبت کے ساتھ قتل اظہار پر پڑے۔ لوگوں نے ان کو زندہ دار پر کھینچ دیا۔ اس وقت وہ بولے، خداوند، کوئی میرے قریب نہیں جس سے کہوں کہ میرا سلام تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے؟ خداوند، تو ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ ابو عقبہ ابن حارث نے ان کو شہید کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر اور مقداد کو بھیجا جو ان کو دار سے اتار لائیں۔ جب وہ لوگ مکہ پہنچے تو دیکھا 40 مشرکین ان کے گرد خوب شراب پی کر سوئے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو دار پر سے اتارا، ان کا جسم خشک نہ ہوا تھا، وہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو زخم سے خون جاری ہو گیا، جس کا رنگ تو خون کا تھا اور اس کی بو مشک کی تھی۔ کفار قریش کو معلوم ہوا تو وہ ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ ان لوگوں نے ان کی لاش کو زمین پر رکھ دیا تاکہ مشرکین سے جنگ کریں۔ زمین نے ان کی لاش اپنے اندر چھپا لی اور زبیر اور مقداد واپس آئے۔ اس کے بعد جو روایت ملتی ہے کہ ابو برا عامر بن مالک بن بنی عامر بن سوسا کا بزرگ تھا، رسول اللہ کی خدمت میں کچھ ہدیے لے کر مدینے آیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میں مشرکین کے ہدیے قبول نہیں کرتا، تو مسلمان ہو جا تو تیرے ہدیے قبول کروں گا۔ وہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن قطعی انکار بھی نہ کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امر جس کی آپ نے دعوت دیتے ہیں نیک ہے۔ اگر اہل نجد کی طرف سے اپنے کسی صحابی کو بھیج دیں جو ان کے اسلام کی دعوت دے تو مجھے امید ہے کہ وہ قبول کریں گے۔ ابو برا نے کہا کہ وہ لوگ میری امان میں ہوں گے اور کسی کی مجال نہیں کہ ان کو ایذا پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اشخاص اور بعض روایت میں کہ 40 افراد بھیجے جو سب سے بہتر لوگ تھے۔ منظر بن عمر کے ہمراہ کیا۔ وہ لوگ ہجرت کے چوتھے سال ماہ سفر میں جب کہ جنگ احد کو 4 مہینے ہوئے تھے روانہ ہوئے اور چاہ معونہ پر پہنچے۔ اس چاہ معونہ کے لیے پروردگار عالم نے جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خدا کی راہ میں جو لوگ مارے گئے ان کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے روزی پاتے ہیں۔ شہدائے چائے معونہ کے حق میں ایک آیت جو نازل ہوئی وہ حدیث قدسی بنی۔
اس کا ترجمہ ہے یعنی ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اور یہ چائے منو پر پہنچے۔ خرام بن لہن رسول اللہ کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ عامر نے رسول اللہ کا خط نہ لیا تو خرام نے آواز بلند کہا، اے اہل چاہ معونہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں خدا کی ودانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ خدا اور رسول پر ایمان لاؤ۔ جب یہ ندا دے چکے تو ایک ملعون اپنے خیمے سے نکلا اور خرام کے پہلو پر نیزہ مارا جو دوسری طرف سے نکل گیا۔ خرام نے کہا، اللہ اکبر، پروردگار کعبہ کی قسم، میں سعادت ابدی پر فائز ہوا۔ پھر عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے لوگوں کو آواز دی کہ مسلمانوں کو قتل کر دو۔ ان لوگوں نے منظور نہ کیا اور کہا، ہم ابو برا کی امان کو نہ توڑیں گے۔ پھر بنی سلیم کے چند لوگ اسبا، راعل اور زاکون کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مسلمانوں نے تلواریں نکال کر ان سے جنگ کی اور تمام مسلمان جو ہے اس میں شہید ہو گئے۔ کعب بن زید نہایت زخمی ہو گئے تھے اور لاشوں کے درمیان پڑے ہوئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ مردہ ہیں، ان کو چھوڑ دیا، اس لیے وہ بچ گئے۔ وہ جنگ خندق میں شہید ہوئے۔ اور عمرو بن امیہ ضمیری اور ایک انصاری مسلمانوں کے تمام اونٹ صحرا میں چرانے کے لیے لے گئے۔ اس واقعے کی ان کو اطلاع نہ تھی۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو مسلمانوں کو خاک اور خون میں آلودہ زمین پر پڑا دیکھا۔ انصاری نے عمرو سے کہا، کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں۔ انصاری نے کہا، جس مقام پر منظر بن عمرو شہید ہوئے ہیں وہاں سے میں نہیں جاؤں گا، اور تلوار کھینچ کر جہاد کیا اور آخر شہید ہو گئے۔ اور عمرو کو کفار نے قید کر لیا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ قبیلہ مزر سے ہیں، اس کو قتل نہیں کیا اور کہا، میری ماں کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا تھا، لہذا اس کے عوض اس کو آزاد کرتا ہوں۔ عمرو رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور تمام واقعات بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بہت گریہ کیا اور غمگین ہوئے اور فرمایا، یہ سب ابو برا نے کیا ہے، مجھے اسی کا خوف تھا۔ حسان بن ثابت اور کعب بن مالک نے ابو برا اور اس کی عہد شکنی کی مذمت میں اشعار کہے۔ جب یہ خبر ابو برا کو معلوم ہوئی تو کہتے ہیں کہ وہ غصے کے سبب ہلاک ہو گیا تھا۔ اور ربیعہ پسرے ابو برا نے اپنے باپ کی عہد شکنی کی تلافی میں عامر کو نیزہ مارا۔ وہ گھوڑے سے گھوم پڑا اور نہ مرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی اور اس سے تعاون کا وعدہ کیا، اسی میں وہ جہنم واصل ہوا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔